اسٹوڈنٹس، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سب سے زیادہ مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہی ہمیں اس کرنٹ کرائسس سے نکالنا ہے، ہمیں طاقت عطا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس امتحان میں ہمیں ثابت قدم رکھے، کسی بھی ہمارے پیاروں کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن تکلیف جو ہے یہ کئی دفعہ صبر کے امتحان کے طور پہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ انسان صبر کتنا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور افیکشن سٹرونگ ہے تو کیا اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنوں کا اس ٹائم پتہ چلتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سا اگر کوئی کم اٹیچ ہے تو ذرا کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ فوراً دوڑ جاتا ہے۔ اب بتائیں، دوڑتا ہے، دوڑنے کے بعد بھی تو کہیں جاتا ہی ہے نا۔ کسی کے پاس جاتا ہے کہ دوڑ کے دنیا سے دوڑ جاتا ہے؟ ادھر ہی رہتا ہے نا۔ وہ ایک کسی ممبر سے، پرسن سے لنک ہو کے کسی اور کے پاس، یا تیرے نہیں کسی اور کے پاس، کئی دفعہ انجوائمنٹ کے طور پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوڑ کے کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ سے دوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ قبول کس نے کرنی ہے؟ ہماری دعا کس نے قبول کرنی ہے؟ ہمیں طاقت کس نے دینی ہے؟ تو قرآن پاک میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ نکل کے دکھاؤ۔ نکل سکتے ہو؟ کہاں نکلو گے؟ جدھر بھی تم جاؤ گے اللہ کو ہی پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹا اسٹوڈنٹ کوشش کریں کہ آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ سورہ رحمان کتنی پیاری صورت ہے۔ تو کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اسٹوڈنٹ یہ جو کرنٹ کرائسس ہے، اس میں جو طاقت ہمیں مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے اس پہ آپ طاقت سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مکسنگ ہونی چاہیے۔ مومن وہ ہے کہ جو ڈر اور یقین دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں۔ ڈرتے ہیں تو پھر ہی ہم جو ہے مختلف میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ورکنگ سموتھ ہو سکے۔ اب یہ آن لائن لیکچر جو ہیں، اب اس میں آپ کا پریویس جو تھا وہ کوشچن آنسر سیشن تھا۔ یہ کیا تھا؟ آپ کے ایررز کو، آپ کے پرابلمز۔ اب جب یہ پرابلمز جو آتے ہیں تو کیا اس کو سولو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا میتھڈز استعمال نہیں کیے گئے تاکہ ہماری ورکنگ سموتھ چلتی رہے؟ تو اگر یہ کرنٹ کرائسس ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا کرے، ثابت قدم طاقت میں ہم رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا کرے۔ اس سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون کس سے کتنا لنک ہے، کون کس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کیا کہا جاتا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ۔ کیا یہ کہا گیا کہ 71 کی بات کی جا رہی ہے کہ 72 کی بات؟ نو، 70 کا مطلب ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب ہے۔ ایک ہماری جو ماں جو ہے کتنا پیار کرتی ہے، بیٹا کیا چاہیے، بیٹی کیا چاہیے، روٹی تازہ بناتی ہے، آپ آتے ہیں کہیں جاتے ہیں دعا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم پہ کرم نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو اس لیے لیکن ڈر و یقین کہ میری امی ناراض نہ ہو جائیں، میرے ابو ناراض نہ ہو جائیں، تو اللہ کیا اس کی ناراضگی سے نہیں بچنا؟ تو اس لیے ڈر اور یقین دونوں کو شامل کر کے نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ لیکن اس میں نیت میں یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ کرنٹ کرائسس ہے تو ہم کریں بعد میں بھی چھوڑ دیں۔ سنیں، یہ تو نہیں اچھا لگتا نا۔ تو اس پہ ثابت قدمی بھی مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ چیپٹر 4 سے ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں وہ ریکوائر ہے وہاں پہ پیڈ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، اور وہ بھی پوائنٹ وائز۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی کرم کرنے والا ہے۔ سٹوڈنٹ ہم ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کمپیوٹر کا یوز جو ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو سٹوڈنٹ یہ دیکھ لیں نا، جس طرح میں نے آپ کو پریویس لیکچر کوشچن آنسر سیشن میں آپ کو لیکچر میں بتایا کہ آپ یہ دیکھیں ٹیکسٹ بک کے اندر یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ٹاپک کم ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے پوائنٹس نہیں ہیں،
نوٹس کے اندر بھی یہ ٹاپک جو ہے اس کا نالج تو کچھ بڑھایا گیا لیکن اس میں پوائنٹس نہیں ہیں. تو اس لیے اب جو ہے ہمیں بھی تو بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے نا. اگر یہ ٹاپک آتا ہے تو اگر آپ جو ہے پیراگراف وائز لکھ دیں اور اس کی بجائے اگر آپ پوائنٹس کی طرح لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ورتھ زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ چیپٹر 4 میں یہ ٹاپکس جو ہیں ان کے پوائنٹس نہیں ہیں اور باقی جو چیپٹرز ہیں اس کے اندر پوائنٹس شامل ہیں. انفارمیشن کم ہے تو وہ بڑھائی گئی, اس میں ٹاپک کے اندر پوائنٹس نہیں ہیں اس لیے پوائنٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرنٹ جو ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. اب اس میں انٹر کے علاوہ اگر آپ کسی اور لیول کی بات کرتے ہیں اس میں تو کافی کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو بھی کرنٹ ایونٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کویشچن نے آنا ہی آنا ہے, وہ آتا ہی ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لائف میں رہ رہے ہیں, میڈیا ہے, انٹرنیٹ کمپیوٹر ہم نارملی استعمال کرتے ہیں, تو کیا جو کرنٹ ایونٹ ہے اس ایونٹ کا آپ کو نالج نہیں, آپ اس ایونٹ کے ساتھ بھی رہے تو آپ کو پاس اس کا نالج نہیں آیا کہ کیسے آپ اس میں کام کرتے رہے. اب آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی بات کر لیں, آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کوئی ٹائمنگ ریسٹرکٹ ہیں, ڈیز ریسٹرکٹ ہیں, اس کے بعد نمبر آف کسٹمرز جو ہیں کتنے آ سکتے ہیں وہ رول بنایا گیا. سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے وہ انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, لوکیشنز بنائی کہ یہاں پہ اتنا ڈسٹینس آپ کا رہے گا. اب وہی تو فزیکل, لیکن اب اس میں اس ایونٹ کے حوالے سے کیا ہم یہ آرڈر جو ہے کمپیوٹرز کو یوز کر کے اپنی ڈیلی روٹین کی جو کموڈیٹیز آئٹمز پروڈکٹس جو ہیں کیا منگوا نہیں سکتے؟ تو اب وہ جو اس کے لیے جو ہے اب یہ ٹاپک جو ہے جو پہلے فزیکل تھا اب کمپیوٹر اس کے اندر اٹیچمنٹ آ گئی. تو اس حوالے سے آپ کو یہ ٹاپک کا نالج پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور اس میں بھی اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہی تھا کہ جی اس کے کچھ پوائنٹس اگر بن جائیں تو اس کے پوائنٹس نہیں ہیں, اس لیے پوائنٹس جو ہے آپ کو بنا کے سمجھایا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے, یہ جو ابھی کرنٹ جو پڑھ رہے, کیا یہ ٹاپک بک میں اویلیبل نہیں ہے؟ اویلیبل ہے. اب نالج آپ کو اور ساتھ پوائنٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, صرف اتنی وجہ ہے, باقی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر یہ ہمارے پاس شارٹ کویشچن آتا ہے تو یہ جو پوائنٹس زیادہ ہیں اس میں آپ میکسیمم 3-4 پوائنٹس لکھتے ہیں, بس ختم. باقی جو پوائنٹس, اور اس میں بھی آپ کو دیکھیں چوائس مل گئی کہ جو پوائنٹس آپ کے لیے زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے تو وہ آپ لکھ لیں, بجائے اس کے کہ آپ کو 4 پوائنٹس لکھیں اور وہی لکھنے ہوں. تو پھر آپ کے پاس پوائنٹس زیادہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بیٹر ہے. اب اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں جو مارکنگ کی بات کرتے ہیں, اگر پوائنٹس زیادہ ہیں تو ان کی مارکنگ کیا ہے کہ اس میں سے جو آپ کو بیٹر, زیادہ ایزی, انڈرسٹینڈیبل پوائنٹس, کوئی 4 پوائنٹس اگر آپ شارٹ کی بات کر رہے ہیں, لانگ آتا نہیں لیکن اگر اس میں آ جاتا ہے, ابھی تک نہیں آیا لیکن اگر آتا ہے تو دیکھیں اب جو پوائنٹس زیادہ ہیں اس میں سے آپ جتنے کویشچنس کی جو ویٹیج ہے 8 پوائنٹس لکھ دیں گے. شارٹ کویشچن ہے تو کوئی بھی اینی 3-4 پوائنٹس لکھ دیں گے بس, تو یہ آپ کا ٹاپک ہو جائے گا. تو اس لیے اب یہ بھی تو آپ کے پاس ورائٹی ہی مل رہی ہے, کتنے پوائنٹس ہیں جو آپ زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سیکیورٹی کیمراز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اب آپ یہ پوائنٹ وائز جو ہے یہ کر لیں گے, آگے بھی پوائنٹس آ جائیں گے. سیکیورٹی کیمراز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ اسٹور میں, اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں کسٹمر کی, وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کیا ورکنگ کر رہے ہیں, جس میں اگر وہ چوری کی سپوز بات کرتے ہیں وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے. ابھی آگے ہم لیٹسٹ انفارمیشن پوائنٹ وائز بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں. In an effort to increase efficiency and create an optimal customer experience, department store owners and managers are increasingly integrating, شامل کرتے جا رہے ہیں. اب یہ جو فیچرز ہیں کمپیوٹر کو استعمال کر کے, فیچرز کا جتنے ہم یہ پوائنٹ فیچرز اگر دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کا کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, تو یہ سارا استعمال کہ جیسے ہی یہ کمپیوٹر کو استعمال کیا گیا سارا استعمال سارے اسٹارٹ میں شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کا کوئی استعمال اس کی کوئی ریشو تھی وہ کم تھی, پھر ایوریج پھر زیادہ ہو گئی اور مزید فیچر شامل کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ جب لائف کے اندر کمپیوٹر کا استعمال اس کے فیچرز بڑھتے جا رہے ہیں, تو جب ہم یہ نالج لیں گے تو کیا ان فیچرز کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ ہم بالکل وہ پرانی انفارمیشن جو ہے
وہی کرتے رہیں. اب یہ جو فرسٹ ایئر جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں ٹاپکس اویلیبل ہیں, لیکن اپڈیشن اس کو بھی ریکوائر ہے, اور گورنمنٹ اس پہ ورکنگ بھی کر رہی ہے. باقی پروونسز پہ کوئی ورکنگ ہو چکی ہے, ادھر بھی ورکنگ ہو رہی ہے, بیک گراؤنڈ میں ورکنگ ہو چکی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے کہ کس طرح اس کو اپ گریڈ کیا جائے. اب وہ اپ گریڈ کیا جائے تو اب یہ ہم کہیں گے سر جب وہ ٹیکسٹ بک میں آئے گا تو اس کو ہم پڑھ لیں گے. تو نالج کیا مطلب ہے؟ نالج ہم وہ ریسٹرکٹلی جو اویلیبل ہے وہی کرتے رہے, ہمارے پاس مارجن نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن ملے. اب جو ہے کہ بالکل ہی اگر وہ بیسک انفارمیشن جو اویلیبل ہے وہ لکھ دے, اور ایک جو ہے وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن لکھتا ہے, پوائنٹس میں لکھتا ہے, تو کیا ایک افیکٹ نہیں آئے گا پیپر چیکر کو کہ جی یار یہ تو اس نے بڑی اچھی بات, بڑی لیٹسٹ بات لکھی ہے. ایک اس کا افیکٹ اگر آ جاتا ہے. آپ جو ایک پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں, کیا پریزنٹیشن جو ہے وہ پیپر کا پارٹ نہیں ہوتا کہ بیٹر پریزنٹیشن سے افیکٹ جب آئے گا تو کوئی ایسا ٹاپک جو اگنوریبل ہے, کوئی غلطی مسٹیک ہو گئی ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے, تو اس کو افیکٹ آتا ہی ہے. پریزنٹیشن فزیکل پریزنٹیشن ہو, اور جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ جب لیکچرز دے رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈریس کوڈ کی بات ہم کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا. تو اس طریقے سے آپ جب جاتے ہیں, پیپر آتے ہیں, کلاس میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, پیپر دیتے ہیں, تو آپ جو ہے پراپر ایفیشینٹ ایکوریٹ بیٹھے ہوں گے. آپ ڈیفینس فورسز کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو یونیفارم, ان کی ورکنگ جو ہے کیا ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ الرٹ کی ہم بات نہیں کرتے کہ الرٹ ہے. تو سنو اس حوالے سے جو فیچرز جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب کمپیوٹر کا استعمال بڑھتا جاتا ہے, فیچرز زیادہ ہوتے ہیں تو پوائنٹس بنتے جاتے ہیں, زیادہ انکریز ہوتے رہتے ہیں. دی volume of information technology used in supermarkets has expanded. یہ کیا ہے؟ ایکسپینڈ نہیں ہو گیا. فرام میئرلی کیپنگ ٹریک آف انوینٹری کہ جی کیا پروڈکٹ ہیں, کتنے آئٹمز بچ گئے ہیں, کتنے کیا آرڈر پلیس کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ پہلے آرڈر زیادہ پلیس کیا جاتا تھا, کم زیادہ کیا جاتا تھا, بڑھ گیا کہ کم ہو گیا. اینڈ ڈوئنگ دی بکس ٹو امپروونگ دی اوور آل شاپنگ ایکسپیرینس, اس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے. فرام چیک آؤٹ سسٹمس ٹو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز. اب چیک آؤٹ سسٹم جس طرح آپ کمپیوٹر سے وہاں پہ آپ اپنے جو بھی پروڈکٹس پرچیز کرتے تھے, وہاں پہ لسٹنگ ہوتی تھی اور آپ آ جاتے تھے, لیکن اب آپ یہ سارے یہ کیا شفٹنگ نہیں ہوگی ٹو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز اینڈ آن لائن شاپنگ. اب آن لائن شاپنگ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, اور کرنٹ ایونٹ میں تو آن لائن شاپنگ آپ کر رہے ہیں اپنے ہینڈل ڈیوائسز جو ہے اپنے موبائلس کے ذریعے, ایپس کے ذریعے آپ یہ کر رہے ہیں. آر چینجنگ دی وے. اب یہ چینجنگ کا ورڈ اسٹوڈنٹ دیکھیں تو صحیح کہ ہر جگہ چینجنگ کا ورڈ آ رہا ہے. تو چینجنگ اس طریقے سے ہماری یہ جو ٹاپکس ہیں کہ اس میں چینجز نہیں, لائف میں چینجز ہوتی رہیں, ہمارے ٹاپک میں چینجز نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹ اس حوالے سے یہ آپ کو اس میں نالج دیا جا رہا ہے, اور اس میں بھی پوائنٹس اگر ہوتے ہیں تو زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے, اس لیے پوائنٹ وائز کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف اس چیپٹر میں اور اگلے چیپٹر میں بھی آپ کو یہ ایسے ہی ملے گا تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو. اگلا چیپٹر جو چیپٹر 8 کرنا ہے تو اس میں تو کمپیوٹر کی اپلیکیشنز ہوگی, تو اس میں ڈفرینٹ ایگزامپلس میں کمپیوٹر کی ورکنگ بتائی جائے گی. بجائے جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں جو ٹول جو ہے وہ آئے گا کیسے؟ میں تھیوری میں کرتے جائیں گے. تو اس لیے اب اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ہاؤ والی بات تو نہیں ہے چیپٹر 8 میں کہ کیسے کیا جاتا ہے, اور ایک پورا سینیریو بنا کے تو آپ کو کروایا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اب یہ ہے ہمارے پاس اس کا یوز, انٹیگریشن آف اسٹور آپریشن. اب جتنے بھی کام ہیں, اب یہ کام جو ہیں پہلے کم تھے پھر بڑھ گئے, ان کو اکٹھا کیا گیا, سسٹم کا پارٹ بنانا ہے. سسٹم کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے چیپٹر 1 سے سٹارٹ سے پڑھا, انٹر ریلیٹڈ کمپوننٹس, جو ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنے آپ کمپوننٹس فیچرز یوز کرتے ہیں, میتھڈ یوز کرتے ہیں, وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ انٹر ریلیٹڈ. ایک تو کمپوننٹس بھی ہیں اور وقت کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں, اور انٹر ریلیٹڈ. تو آپ جتنے بھی کام ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنا, یہ اس کا یوز ہے. موسٹ شاپرز اونرز آر پروبیبلی فیملیئر ود دی چیک آؤٹ پروسیس, یہ تو ہے ہی, اینڈ ڈو ناٹ ایور تھنک اباؤٹ دی ٹیکنالوجی. اس میں وہ آگے مزید ٹیکنالوجی کیا امپروو ہوتی رہتی ہے وہ ان کے مائنڈ میں نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اب یہ ڈفرینٹ ورکنگ ہوتی رہتی ہے. ہاؤ ایور کمپیوٹرز ان سپر مارکیٹس اور انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی انٹیگریٹ, اس میں مختلف فیچرز کو کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر کے انکلوڈ کر دیا گیا, سسٹم کا پارٹ بنا دیا گیا. مینی کمپوننٹس آف ڈوئنگ بزنس اینڈ سمپلیفائز دی پروسیس فار اسٹور مینیجرز. اور یہ کسٹمر کو بھی زیادہ فیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں, زیادہ آسانی مل رہی ہے,
اور اسٹور اونرز کو, ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے پرسنس کو, مینیجرز کو, اونرز کو بھی فیسلٹیز زیادہ پرووائڈ کر رہا ہے اور سمپلیفائی بھی کر رہا ہے, آسانی بھی پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دی کی کمپوننٹ از دی مین کمپوننٹ, تو وہ پوائنٹ آف سیل ٹرمینل ہی ہے کہ جی یہاں پہ وہ سسٹم جس کے ذریعے پرچیزنگ کی جاتی ہے اور یہ بزنس جو ہے اس کی ورکنگ کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. ڈیٹ اسکینس ایچ آئٹم بار کوڈ, اب یہ اسکین کرتا ہے آئٹم کے اوپر جو بار کوڈ ہے. اب یہ بار کوڈ کیا ہے, کیا یہ کمپیوٹر کا یوز نہیں, کمپیوٹر کا یوز ہے اور یہ پہلے تھا نہیں, تو یہ فیچر شامل ہوتے رہتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو ریکارڈنگ اینڈ ٹیلنگ دی سیل, کے ساتھ ساتھ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں, اور یہ مینول نہیں کمپیوٹر کی مدد سے کیا جا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی کتنی آئٹمس کو پرچیز کر لیا گیا, کون کون سی آئٹمس کی سیل زیادہ ہوئی ہے, تو یہ ساری جو ہے انٹرنل کمپیوٹر سسٹم کے اندر ہی اسٹور ہو رہا ہے. دس سسٹم آلسو پرفارم ادر امپورٹنٹ ٹاسک, کیسے ٹریک کرنا پروڈکٹ کے بنڈل, جیسا وہ ہوتا نہیں آپ کو پیکج ملتا ہے کہ یہ آپ کر لیں, اس کے ساتھ یہ مل جائے گا, کوپن ملتا ہے کہ یہ کوپن ڈسکاؤنٹ ووچر ہیں, یہ آپ یہ یوز کر لیں, اسے اس آئٹم پہ یوز کر سکتے ہیں, اس ڈیز میں اس ٹائمنگ میں یوز کر سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں. پھر ہمارے پاس ری آرڈرنگ, کہ جب پہلے کیا تھا آپ کو جو ریکس جو ہیں اس کے ساتھ فزیکلی اس کانٹیکٹ ہو کے دیکھنا پڑتا تھا کہ جو ریکس جو شیلفس ہیں اس پہ جو آئٹمس پروڈکٹس جو ہیں وہ کتنی رہ گئی. لیکن اب جو ہے کیونکہ ہر آئٹم کا اسٹاک جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر مینٹین کیا جا رہا ہے, جیسے پوائنٹ آف سیل ٹرمینل پہ جب آپ کو آئٹمس پرچیز کرتے ہیں سیل آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسٹاک میں سے وہ ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے پھر ہم نے منیمم لیول جو رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ لیول جو آ جائے گا تو پھر ہم نے سپلائر کو آرڈر پلیس کرنا ہے. یہ سارے کام کمپیوٹر کی مدد سے کیے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی انڈیکیٹرز الرٹس ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں وقت سے پہلے کہ جی اب آپ آرڈر. اور دوسرا اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ سپلائر کے ساتھ ہی آپ نے سسٹم کو کنیکٹ کر لیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرڈر بھی کمپیوٹر سسٹم کی مدد سے پلیس کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس فون کال کے ذریعے میلز کی بات کر رہے ہیں, اس کا وہ بھی سسٹم سے کنیکٹ ہے تو آٹومیٹکلی آرڈر پلیس کر دیا گیا. اور منیمم آرڈر پلیس کرنے کا بھی سسٹم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنا آرڈر ہم پلیس کر دیں گے. ڈیفینیٹلی جو چھوٹے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے ان کا ری آرڈر لیول, منیمم لیول جو ہے, آرڈر لیول جو ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے, بڑے اسٹورز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کو ٹریک کرنا یہ بھی کمپیوٹر سسٹم کا استعمال ہے. ایڈنگ سیلز ڈیٹا ٹو دی اسٹورز اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر, ڈیفینیٹلی جو بھی سیل ہوئی ہے اس کو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے اندر, تاکہ اسی طریقے سے پھر ہماری ارننگ ہوگی اور اس کو بیٹر بزنس میں آگے ہم یوٹیلائز کر سکیں گے. گیدرنگ انفارمیشن آن کسٹمرز بائنگ پریفرنسز, اس سے ہی تو ہم نے کہا تھا کہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز پروموشنز جو ہیں یہ بھی تو اس کو افیکٹو بنانے کے لیے یہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے یہ یوزر جو ہیں یا کسٹمر جو ہیں کس طرح کے پروڈکٹس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اس ایریے کو, جس طریقے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اب ہینڈ سینیٹائزرز کی بات کر رہے ہیں یا ماسک کی بات کر رہے ہیں, گلوز کی بات کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے ڈفرینٹ جو ہمیں یوز کرنے پڑ رہے ہیں میڈیسنس بھی, تو کیا یہ کسٹمر کی پریفرنس نہیں کرنٹ, تب اس کے حوالے سے جو ہے آئٹمس پلیس کی جائیں گی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں, یہ پریفرنسز بنتی رہتی ہیں. ٹریکنگ کسٹمر لائلٹی پوائنٹس, یہ ہوتا ہے کہ جی آپ یہ پرچیز کریں گے آپ کو پوائنٹس, تو اس طریقے سے ان کا انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے. پرفارمنگ پیمنٹ پروسیسنگ ود, آپ بجائے اس کے کہ فزیکل آپ پیسے دیں, آپ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ, لیکن یہ آپ سوائپ کر رہے ہیں, لیکن اب آپ جو ہے آن لائن شاپنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایپ کے ذریعے جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے جو پیسے جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب آگے کیا ہے, فاسٹ لین ٹرمینلز, یہ اب کچھ لیٹسٹ باتیں بھی ہم دیکھتے رہیں گے. اب مینی ڈپارٹمنٹل اسٹور شاپر اسٹاپ بائی دی اسٹور فار اونلی اے فیو آئٹمس اینڈ وانٹ ٹو گیٹ ان اینڈ آؤٹ کوئکلی. دیکھیں لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا یہاں پہ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں انہوں نے ایک پوائنٹ آف سیل ٹرمینل ایسے 1-2 نہیں رکھے ہوئے کہ جس میں کہیں کہ جی اگر آپ 10 سے کم آئٹمس ہیں تو آپ یہ اس ٹرمینل کو یوز کر لیں گے. تو یہ اس طرح تھا. اب یہ بعد میں بنا کہ جو کم آئٹمس لے رہا ہے تو وہ اسی لانگ کیو میں جو ہے کیوں کھڑا ہو,
تو اس کو فوراً تھوڑی سی آئٹمس ہیں وہ ایک فاسٹ لین ٹرمینل ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ تھوڑی آئٹمس کا آرڈر پلیس کرے اور چلا جائے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ کمپیوٹر کا استعمال اس کی انہینسمنٹ جو ہے ہوتی جا رہی ہے. سیلف سرو فاسٹ لین ٹرمینلز ود وائس اسسٹنٹ الاؤ کسٹمر ٹو چیک آؤٹ بائی دیم سیلف. ایڈوانس ہمارے پاس ڈپارٹمنٹل اسٹور جس میں کمپیوٹر کا بیٹر استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس میں آٹومیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ خود ہی وہ اس کو بار کوڈ کو وائس ریکگنیشن سسٹم کے ذریعے خود ہی اس کو کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر یوز کرتے وہ فیڈ ان کر دیں, اور پھر جو ہے وہ پیمنٹ کر کے. اب پیمنٹ کے لیے اگر یہ تو ہم فزیکل کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیمنٹ کر لیں, کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کو یوز کر لیں, لیکن اگر آن لائن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم اپنے آن لائن اکاؤنٹ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. پوائنٹ اینڈ سلیکٹ ٹچ اسکرین. ایڈوانس جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر ٹچ اسکرینس اویلیبل ہیں کہ آپ آٹومیٹکلی خود ہی وہ بار کوڈ کو اسکین کر کے ٹچ اسکرین کے ذریعے جو ہے یہ ساری ورکنگ کر رہے ہیں. اب اے ٹی ایم میں ٹچ اسکرینس آ گئے, موبائلس کے اندر ٹچ اسکرین آ گئے. ٹچ اسکرین کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک گرافیکل بٹن ہے, آئیکن ہے, جس سے اس کی ورکنگ کا ہم اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کسی کو اگر تاکہ ایک تو لکھنا بھی نہ پڑے, اور دوسرا وہ اس کا جو آئیکن ہے اس سے مجھے اس کی ورکنگ کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کیا کام اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. پکچر آ جائے گی تو پکچر کئی دفعہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے. کمپیوٹرائز وائس اسسٹنٹ دیٹ گیوز ڈائریکشن فار کمپلیٹنگ دی سیل. اب آپ جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سارے ایک وائس آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کے طور پہ, ہاں آپ یہ کر لیں, نہیں آپ یہ پریس کر دیں, یہ کر سکیں. تو یہ کیا ہے, یہ وائس اسسٹنٹ یہ اویلیبل ہے, اس کے ذریعے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی ورکنگ کرنی فار کمپلیٹنگ دی سیل اینڈ انٹیگریٹڈ پیمنٹ پروسیسنگ اسپیڈ دی چیک آؤٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیلز اینڈ پروڈیوس پکچر ڈائریکٹری آن دی اسکرین. اب وہ جو بھی آپ آئٹمس پہ اس کی وہ اسکرین پر آپ کو ساری انفارمیشن دکھا رہا ہے, تو یہ زیادہ جو ہے یہ ایزی بھی ہو رہا ہے اور ہمیں فاسٹ بھی پروسیسنگ ورکنگ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. وین کویشچن ارائز ون امپلائی کین اسٹیپ ان اینڈ مینیج 4 to 6 ٹرمینلس. تو اس طریقے سے اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ جو مینیجر جو ہیں جو ورک کرتے رہتے ہیں, موو کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کے پرابلم کو سولو کر دیں گے. نارملی جو ہے یہ جو کسٹمر جو ہے آٹومیٹک خود سے ورکنگ کرتا جا رہا ہے. ریڈیوسنگ دی نیڈ فار سیورل امپلائیز آپریٹنگ ملٹیپل چیک آؤٹ لینس, کہ جی وہ ہر ایک کو وہ چیک کرتے رہیں. یہ صرف فاسٹ لینس کو ادھر وہ ہوں گے, ادروائز آپ خود کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ہیلپ کے لیے آ جائیں گے, ضرورت پڑے گی تو کال کیا جا سکتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ فاسٹ لین کو کر رہے ہیں, ہر جو پوائنٹ آف سیل ٹرمینل ہے اس کے لیے وہ آپ کے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے نہیں ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ ورکنگ بیٹر ہوتی رہتی. اسکین اینڈ گو ٹیکنالوجیز. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز میتھڈس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ جو ہے, اب یہ اگر ہم یہاں پاکستان میں یا کنٹری سے باہر جاتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی بھی ہے. اب ہم جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیپر سے ریلیٹڈ ہو سر, ورڈ ٹو ورڈ نہ ہو. تو اب یہ جو ہے یہ اگر کوئی پوائنٹ لکھ دیتے تو پوائنٹ ویلڈ ہے. اب ٹیچر جو ہے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچر کے پاس نالج ہوتا ہے, لیکن اب آپ کہیں کہ یہ پوائنٹ اویلیبل نہیں ہے تو کیا اس کو مارکس نہیں ملیں گے؟ تو اب وہ ویسے جب آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے, اب ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں ہے, یہ اب ٹاپکس آپ کے پوائنٹ زیادہ مل رہے ہیں, تو جو آپ کو لگتا ہے جس کے ساتھ زیادہ آپ ایزی ہیں وہ آپ یوز کر لیں, وہ پوائنٹ کے طور پر آپ پرووائڈ کر لیں کویشچن میں. آلسو among the many uses of computer in supermarket is the push toward expediting shopping, کہ جی آپ شاپنگ جو ہے وہ بیٹر اس سے انٹرٹین ہو سکیں with the use of scan and go technology. Stores are experimenting with a variety of techniques to help shoppers move in and out of stores quickly, such as handheld scanners, smart phone applications and computer vision. یہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو مکس کیا جا رہا ہے کہ ہینڈل ڈیوائسیز ہیں, آپ گھر سے یا وہ اسٹورس میں جا کر اسپیڈیلی جو ہے وہ آپ ورک کر لیں, آٹومیٹکلی خود سے اسکین کر لیں, پیمنٹ جو ہے آپ کر لیں آپ آن لائن اس کے ذریعے, تو اور آپ جلدی سے چیک آؤٹ کر دیں بجائے اس کے کہ آپ کیو میں جائیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی آتی جا رہی. ہینڈ ہیلڈ اسکینرس. سم ڈپارٹمنٹس آفر ہینڈ ہیلڈ اسکینر ٹو دیئر کسٹمر ٹو یوز تھرو آؤٹ دیئر شاپنگ ٹرپ. کسٹمرس پک اپ اے اسکینر ایٹ دی فرنٹ آف دی اسٹور اینڈ ہیو اٹ لنک ٹو دیئر اسٹورس لائلٹی کارڈ. ٹھیک ہے, کارڈ جو ہے وہ پلیس کریں گے جس سے کسٹمر کی انفارمیشن سسٹم کا پارٹ بن جائے گی, اور پھر جو ہے آپ اسکین پروڈکٹس کو کرنا شروع کر دیں گے.
Then they scan each item as they select it and immediately bag it right on the card. اب وہ کارڈ جو ٹرالی کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کمپیوٹرائز کارٹ ہے, اس میں آئٹمس پلیس ہوتی جا رہی ہیں. وین دے آر فنش دی پری اسکین شاپنگ کارڈ لسٹ از ڈاؤن لوڈیڈ فرام دی ہینڈل ڈیوائس اینڈ دی کسٹمرز کین پے رائٹ ایٹ دی چیک آؤٹ ٹرمینل. وہاں پہ ایک کارڈ بن گئی ہے اور وہ آٹومیٹکلی وہ چیک آؤٹ پوائنٹ پہ جائیں گے اور وہ جو آئٹمز جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی اور وہ آئٹمز لے کے چلے جائیں گے. اب وہ جو اسکیننگ والا جو فیچر تھا جو آپ کو پوائنٹ آف سیل پر جو کوئی ورکر جو ہے, جو امپلائر جو ہے, جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جس کو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اسکین کرتا تھا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, کسٹمر اسکین کرتا ہے. اب وہ ٹائم جو ہے اب اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں, پوائنٹ زیادہ کر رہے ہیں اور کسٹمر خود ہی اسکین کرتا جا رہا ہے جس سے ایک شاپنگ کارٹ مینٹین ہو رہی ہے. جب وہ چیک آؤٹ پوائنٹ پہ جائے گا تو وہ اسکیننگ تو ہو چکی ہوئی ہے نا, جو وہاں پہ جو ورکر ہے پوائنٹ آف سیل ٹرمینل کو جو آپریٹ کر رہا ہے جس طرح ہم اب کرتے ہیں وہ نہیں, کسٹمر نے خود اسکین کیا ہے. تو وہ ٹائم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فارغ ہو گیا, ٹائم یوٹیلائز ہو چکا ہوا ہے. اب اس طریقے سے جیسے ہم نے وہاں پہ اپنی آئٹمس پک کرنی ہے, پیمنٹ کرنی ہے, پیمنٹ کرنے کے بھی ڈفرینٹ میتھڈس ہیں اور ہم ڈپارٹمنٹ اسٹور سے باہر آ جائیں گے. اب یہ بھی دیکھیں نا فائدہ. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ, یہ ویسے ہی نالج کہ ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ کسی آئٹم کی اگر آپ پرائس چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسکینر لگے نہیں ہوئے کہ آپ اس میں اس کو بار کوڈ کو اسکین کرتے ہیں, اس کی پرائس پتہ چل رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی سے جا کے پرائس پوچھتے رہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پرائس پہ نہیں لکھی ہوتی تو بار کوڈ کو اسکین کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو اب وہ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ آپ آئٹمس کی پرائس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ آپ خود ہی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ پوچھا جائے. آپ کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہ اب اسمارٹ فون جو ایپس یہ آ چکے ہوئے, کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی ہے. اسٹیپ بیونڈ دی ہینڈل اسکینرز آر اسٹور scan and go apps that work on a shopper smartphone. In addition to scanning, all the customers can pay for the card load right on the app. اور ایپ کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہاں پہ جا کے فزیکل کوئی ٹرمینلز یوز کریں. آپ اسمارٹ فون کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیو آر اسکینر اور ڈفرینٹ جو اسکینر جو میتھڈز اویلیبل ہیں اس کے ذریعے آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے آپ خود ہی اسکین کر کے پیمنٹ پلیس کر کے وہ آئٹمس لے کے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں ڈفرینٹ سیکیورٹی چیکس ہوں گے, ڈفرینٹ آپ کو آبزرو کرنے کے چیکس میتھڈس تو چل ہی رہے ہوں گے. سم اسٹورز آر آلسو ایکسپیریمنٹنگ ود کمپیوٹر ویژن اینڈ مشین لرننگ ٹیکنالوجی. اب یہ ایڈوانس ٹاپکس آ گیا جس کو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, مشین لرننگ. یہ ایڈوانس کنٹریز میں یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں یوز کیا جا رہا ہے. ویئر کیمرا اسٹیشنڈ تھرو آؤٹ دی اسٹور ویو آئٹمس. وہ کیمرا جو ہے مختلف جگہوں پہ پلیس کیا گیا ایز اے شاپر پٹس دیم ان دی کارٹ. اب یہ دیکھیں اس پہ ذرا غور کریں اس پوائنٹ پہ کہ کیمراز لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ اور ڈیفینیٹلی کوشش کی جاتی ہے اس ٹیکنالوجی میں کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو. اب یہ دیکھیں اس پہ ذرا غور کرنا ہے اس پوائنٹ پہ کہ شاپر جو ہے کوئی آئٹم جو ہے وہ پٹ کرے گا کھاٹ میں, لیکن اب یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, یہ آٹومیٹکلی اتنے دیکھیں کتنے کلوز ویژن کیمراز ہیں کہ جس میں وہ اس کا ریکگنائز کر لے گا ڈیفینیٹلی بار کوڈ کے ذریعے. اب آپ پلیس کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ اس کی ایکوریسی جو ہے اب آپ کہیں گے تھوڑا سا پلیس اس کی طرف ڈائریکشن کر دیں لیں, اب آٹومیٹکلی پک کر رہا ہے. یا اب آپ کہہ لیں کہ کارڈ پہ کوئی کیمراز لگے ہیں, کہ مختلف ہو سکتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. اینڈ ایڈ دی پرائز ٹو اے کسٹمرز گروسری ٹیب وداؤٹ ہیونگ ٹو ایکچولی اسکین دی آئٹمس بار کوڈ. کہ آپ کو اسکین نہیں کرنا پڑا, وہ کیمراز نے ہی کر لی. جس طرح آپ روڈ سائڈ پہ جاتے ہیں, روڈ سائڈ پہ کیمراز جو ہیں وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ جو ہے اس کو پک کرتے رہتے ہیں نا. تو اب آپ کے گاڑی کو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈائریکشن کچھ ایسی رکھی کہ آپ اگر کیو میں جا رہے ہیں, گاڑی کی روڈ جو ہے تو گاڑی روڈ پہ ٹریول کرتی ہے نا, تو روڈ ایک ڈائریکشن نہیں ہے, تو اسی ڈائریکشن میں بھی کیمراز پلیس کر دیے جاتے ہیں تو اس کو پک کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے جب ہم ڈپارٹمنٹل اسٹور میں بھی تو پیسیجز ہی ہیں نا, پیسیج کو یوز کریں گے نا, تو کارڈ کو موو کریں گے, آئٹم کو پلیس کریں تو ڈائریکشن تو بن جائیں گے. ڈیفینیٹلی یہ مشین لرننگ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر کے یہ ایڈوانس میتھڈ ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر
آپ مائنڈ میں ہو رہا ہے کہ سر یہ کیسے ہے، لیکن یہ ایڈوانس کنٹریز میں ڈیولپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایسے بھی ہو رہا ہے۔ آن لائن شاپنگ ایڈس کنوینئنس، ڈیفینیٹلی اس کا ہمیں فائدہ ہے، اور یہ تو کرنٹ کرائسس میں ایونٹ میں ہم یہ کر ہی رہے ہیں۔ آن لائن شاپنگ از اندر پلیس ویئر انفارمیشن ٹیکنالوجی از یوز ان ڈپارٹمنٹل اسٹور دوز ود ایکٹیو ورک ڈیز، کہ دیکھیں اب آپ کام کر رہے ہیں تو کیا کریں، اور بچے بھی جانا چاہ رہے ہیں ساتھ تو وہ کیا کریں، تو اس کے لیے آپ جو ہے آن لائن شاپنگ جو ہے اب تو ماشاءاللہ جو آپ خود جو ہے وہ آپ پیرنٹس کی جو ہے وہ انوالومنٹ کے بغیر ہی آپ آرڈر پلیس کرتے جا رہے ہیں، اور یہ کرنٹ کرائسس ہیں تو آن لائن شاپنگ جو ہے بہت ہی ہوگی، کئی دفعہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ڈور اسٹیپ پہ کوئی ایک جو کیریئر جو ہے وہ پرسن آ گیا ہے، وہ کسی کمپنی کی طرف سے وہ آئٹم جو ہے وہ آپ کلیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بچوں نے وہ آرڈر پلیس کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آلویز ہیو ٹائم ٹو اسپینڈ ایٹ دی ڈپارٹمنٹل اسٹور، کہ وہ ہمیں ویسے اس کو مینیج کرنا پڑتا تھا، اور کمپیوٹر کی مدد سے آن لائن شاپنگ سے یہ ہمیں بہت زیادہ آسانی مل گئی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ کمپنیز اب بن رہی ہیں، تو پھر ہمارے پاس اس کے اندر جو چارجز کمپٹیشن جب آ جاتا ہے تو پھر ہمیں فیسلٹیز بھی زیادہ مل جاتی ہیں اور پے بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ شاپنگ کین ناؤ بی ڈن فرام دی کنوینئنس آف اے کمپیوٹر اور اسمارٹ فون ڈیورنگ اے لنچ بریک، کوئی گیم کھیلیں اس کے دوران ہی آپ کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ یہ پوائنٹس کی، تو یہ پوائنٹ جو ہے اگر یہ آپ کو نالج زیادہ دیا جا رہا ہے تو ہر پوائنٹ میں آپ اتنے پیراگراف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن نالج تو ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ یہ پہلا پیراگراف کر لیں، یہ پیراگراف کر لیں، تو ہمیں اس کا ہیڈنگ جو بتا دی ہے، تو ہیڈنگ کے آگے 2-3 لائنز اگر ہم لانگ کوشچن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا نالج کے حوالے سے بات ہی کر رہے ہیں، شارٹ کوشچن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ پوائنٹس لکھ کر اس کے اندر مزید جو نالج زیادہ پرووائڈ کیا اس کو کنڈینس کر کے کر لیں گے، جو آپ کو مائنڈ میں تو کچھ آپ کو رہ جائے گا نا۔ اور اب جو ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ دیکھیں اینٹی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس اینٹی ٹیسٹ میں بھی جو ہے آپ کے جو ایڈوانس جو تھنکنگ ایبیلٹی جو ہے، جس میں تھنکنگ ریکوائر ہے، اس سے ریلیٹڈ کویشچنس بھی آتے ہیں جس میں آپ کو کچھ تھوڑا سوچنا پڑتا ہے، تو اس میں اگر نالج زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے آنسر پرووائڈ کرنے کی اپرچونٹی بڑھے گی۔ پے آن لائن اسکیجول ڈیلیوری اور پوائنٹ دی آرڈر ایٹ دی اسٹور اینڈ یو ہیو براٹ، اب گھنٹے کے اندر ٹائم کا اسی ٹائم آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ روبوٹکس اسسٹنٹس مینیج اسٹور سیفٹی، اب یہ بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی جس میں روبوٹس کو یوز کیا جا رہا ہے اسٹور کی سیفٹی کے لیے۔ Perhaps one of the most noticeable use of computer in supermarket is the presence of robotic assistants roaming the passageway، وہ رستے میں ادھر ادھر موو کرتے رہتے ہیں۔ Many grocery stores utilize robotic devices that wheel themselves through the store looking for potential safety hazards and alerting store personnel of کوئی بھی اگر کوئی آئٹم جو ہے وہ گر جاتی ہے، جس طرح ہم لیکوڈ کی کوئی گر بھی جاتی ہے، اب یہ نہیں کوئی گرا رہا ہے، تو اس طریقے سے یہ آپ کی ہیلپ کے لیے اور یہ سیفٹی فیچرز پرووائڈ کرنے کے لیے اور اسموتھ ورکنگ چلتی رہے اس کے لیے روبوٹس اویلیبل ہیں۔ اگر فکس روبوٹس ہیں، آپ کے موویبل روبوٹس ہیں، یہ ہو سکتے ہیں جو آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ وہ آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ روبوٹ جو ہیں ایڈوانس کنٹریز میں ایز اے ہوم سرونٹ یوز ہو رہے ہیں، اور روبوٹ جو ہے اس کے اندر ساری فیسلٹی جو اس چیپٹر کے اندر بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی اپنے لیکچرز کے لیول کے حوالے سے دیکھیں گے، لیکن روبوٹس کے سارے فیچر لیکن اسی چیپٹر کے اندر یہ شامل بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز، اب وہ یوزز، جب یوزز جو ہیں پھر اگر آپ یوزز ہوگا تو وہ اس پوائنٹ سے، لیکن اب اس کے فائدے، استعمال ہے، استعمال سے ہمیں فائدے ملتے ہیں، لیکن ہیڈنگ کے جو ورڈنگ ہے نا اس میں سائڈ سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے آٹومیٹنگ۔ اب یہ ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ڈفرینٹ کام کو کمپیوٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے مینول کیا جائے، تو یہ اس کا ایڈوانٹیج بن جائے گا۔ آٹومیٹنگ اے پروسیس گیو مینی ایڈوانٹیج ٹو دی ڈپارٹمنٹل اسٹور اونرز، اٹ ریڈیوسز کاسٹ، انکریزز ایکوریسی، ریڈیوسز، اب وہاں پہ تھا کہ کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہے اس کا ایڈوانٹیج، اب کیسے والی بات نہیں آ رہی، وہ وہاں پہ یوز کہ کدھر کدھر استعمال ہو رہا ہے اور ان کے استعمال سے کیا فائدے پہنچے، تو یہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈیوسنگ پروسیسنگ ٹائمز انیبلز کوئک ڈیسیجن اینڈ اسپیڈز آف کسٹمر سروس۔ پھر الیکٹرانک پوائنٹ آف سیل یہ اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا مل رہا ہے، اب کام آٹومیٹ نہیں ہو گئے، ٹائم کم نہیں ہو رہا،
اٹ انشورس ایکوریٹ پرائسز انیبل چیک آؤٹ اسٹاف ٹو ورک فاسٹر. اب یہ کام جو ہے ہمارے ہم لنک بھی کرتے جا رہے ہیں چیک آؤٹ پوائنٹ جو ہے تاکہ آپ جلدی جو ہے وہ آپ کو سروس ملے اور آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور سے باہر جا سکیں. اس کے لیے آگے بس ایک ایگزامپل ہے جس کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ایلیمینیٹس دی اسپیڈ ٹو فکس پرائس لیبل ٹو گڈس. آل دیز فیکٹرز ریڈیوس سے ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے, کاسٹ کم ہو جاتی ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے کہ جی بجائے اس کے کہ وہ خود اس کو چیک کیا جا رہا ہے, خود وہ دیکھ رہا ہے کہ جی اس کی پرائس کیا ہے, پرائس فیڈ کر رہا ہے, وہ بار کوڈ کی مدد سے کرتا جا رہا ہے. کلیکشن ڈیٹا اباؤٹ دی کسٹمر. اب اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ابھی ہم نے جو یوزز دیکھے تھے اس میں اکاؤنٹ بن رہے ہیں, لائلٹی کارڈز اینڈ ڈیبٹ کارڈ ڈیفینیٹلی کسی پرسن کو دیا جائے گا نا, تو اس کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ سسٹم کے اندر چلی جائے گی. اس طریقے سے اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ کسٹمر کی انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ہی اویلیبل ہے, اور ڈفرینٹ آگے مزید ورکنگ میں اس کو استعمال کیا جائے گا, پروموشن میں, ایڈورٹیزمنٹ میں, بیٹر کسٹمر کو ایکسیس کرنے کے لیے, بیٹر جو ہے وہ پیمنٹ کرنے کے میتھڈس بیٹر اپلائی کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں. دی پرچیز ڈیٹیلز آف انڈیویجول شاپرز آر کلیکٹڈ اینڈ انالائز. پروڈکٹ ایکسٹینشن اینڈ پروموشن. ڈیفینیٹلی جب کسٹمر ہوگا تو دیکھیں آپ جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ میں ویب سائٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں, کیا وہ جو گوگل یا جو بھی ویب سائٹ آپ یوز کر رہے ہیں سرچ انجن, اس سے وہ بھی اب آپ کی پرسنالٹی وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, اس کو بھی پتہ چل رہا ہے, اس سافٹ ویئر کو ایپ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کیا ہے, اس کی ورکنگ کیا ہے, آپ کس طرح کے انسان ہیں, کیا آپ کے لائکس ڈس لائکس ہیں. یہ تو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے اس ایپ کے ذریعے. تو اگر سیکیورٹی یوزز ہیں تو وہ پک کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ کس طرح کا پرسن ہے. انفارمیشن جس طرح کا مائنڈ ہوگا اس طرح کی انفارمیشن یوز کر رہا ہوگا نا, شیئر کر رہا ہوگا. تو اب یہ جب ڈپارٹمنٹل اسٹور میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے. اور پھر پروموشن میتھڈز بنانا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, اور کون کون سی پھر پروڈکٹس جو ہے اس کو مزید شامل کرنا کہ یہ زیادہ جو ہے اس کی سیل ہو رہی ہے تو اس کو استعمال کیا جائے. اب ڈفرینٹ وہ کاؤنٹرز جو ہیں وہ ایونٹ کے حوالے سے کاؤنٹرز بنا دیتے ہیں کیونکہ کسٹمر جو ہے اسی کو اپروچ کر رہا ہوتا ہے. کوئی ایونٹ آ گئی, عید آ گئی, کوئی بھی ایونٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو کرنٹ میں یہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں اس کا اگر کاؤنٹر بنا دیا جائے, وہ اس کی ایپ بنا لی جائے تو کیا فائدہ نہیں ہوگا. کاؤنٹر ہے تو فزیکلی وہیں پر ساری چیزیں اویلیبل ہیں بجائے اس کے اسکیٹر فارم میں پڑی ہوئی ہیں. اور اب اگر ایپ بن جاتا ہے تو ایپ میں آپ سے یہ جو میڈیکل ایشوز جو ہے کرنٹ کرائسس ایشوز سے آپ سافٹ ویئر کو یوز کر لیں گے تو فائدہ نہیں, بجائے اس کے کہ ایک سافٹ ویئر کے اندر آپ کو سلیکشن کریں. ایک ایپ بھی بن جاتا ہے. اب یہ ایپ جو ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی فی الحال کہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا, لیکن اگر ایپ بناؤ تو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے تو اس سے ریلیٹڈ ہو جائیں گے سارے مسئلے حل, بجائے اس کے کہ مین سافٹ ویئر کے ذریعے میں اب اس پوائنٹ تک جاؤں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے, اب یہ بھی تو انہینسمنٹ ہی ہے نا. ڈیموگرافک انفارمیشن اباؤٹ دی کسٹمر از نون فرام اے لائلٹی کارڈ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, دی اینٹریز ان دی لائلٹی کارڈ ریلیٹڈ ٹو دی ٹرانزیکشن ڈیٹا furnished by electronic point of sale. These data can further used to profile a customer base. This facilities facilitate specific offers to be made to certain types. کہ اب جو ہے ہمیں جب کسٹمر کی پرسنالٹی کا پتہ چل رہا ہے تو ہم جو آفرز جو ہیں جو جس طرح کے کسٹمر سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم انہی کسٹمرز کو آفر پرووائڈ کریں گے. ہم نے آفر پرووائڈ تو نہیں کرنا تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کسٹمر اس کے اکارڈنگلی ہمیں ویلڈ رسپانس بھی دیں. تو اب سارے کسٹمرز کو ہم وہ آفر پرووائڈ کر دیں تو وہ آفر جو کسٹمر یوٹیلائز کر سکتا ہے, زیادہ ایبیلٹی اس کے اندر ہے, زیادہ پاور ہے, زیادہ ارننگ ایبیلٹی ہے, تو اسی کو ہم دیں گے نا, بجائے اس کے کہ ساروں کو دے دیتے. یہ فائدہ نہیں ہے کہ ہم سسٹم کو یوز کر رہے ہیں, انفارمیشن ساروں کو دیتے جا رہے ہیں اور ہمیں فائدہ کی ریشو کم ہے. لیکن اگر ہم اس کو ان گروپ کو دیتے ہیں جس سے میں بیٹر ورکنگ کر سکتا ہوں تو یہ فائدہ نہیں. سسٹم کو یوٹیلائز کر دینا, اس پہ لوڈ ڈال دینا اور فائدہ ہو نہیں رہا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ڈپارٹمنٹل اسٹور اونرز میں سینڈ میلز آرڈر کیٹلاگس ٹو آل لائلٹی کارڈ. اس طریقے سے وہ میلز کر سکتا ہے. اور انٹرنیٹ کو یوز کیا جاتا ہے, ای کامرس سائٹس کو یوز کیا جاتا ہے.
یوز پریویس ٹرانزیکشن انفارمیشن، اس طریقے سے دے آٹومیٹیکلی گریڈ دیم بائی نیم. اور دیکھیں اگر یہ چھوٹی سی بات جو اینڈ پہ یہیں پہ اپنا لیکچر ہم ختم کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پروموشن دے رہے ہیں، گریٹنگ دے رہے ہیں ود دیئر یہ نیم، تو یہ اچھا لگتا ہے کہ یار یہ کس طرح ہمارے ساتھ لنک ہے، مجھے نیم سے ایڈریس کر رہا ہے. اسی سے ایک ہمارا افیکٹ اچھا ہو جاتا ہے. اے ٹی ایم پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اے ٹی ایم پہ جا کے اگر آپ کا نام اوپر آ جاتا ہے، پہلے جیسے کہ آپ کارڈ انسرٹ کرتے ہیں تو کیا اچھا نہیں لگتا؟ واہ یار ٹھیک ہے، مجھے گریٹنگ دے رہا ہے ود مائی نیم. ایپ جو ہے اگر ہم یوز کرتے ہیں، یہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، اس میں نام آ جائے، آپ ویلکم کر رہا ہے، پھر آپ جب آف ہو رہے ہیں پھر گریٹنگ آپ کو دے رہا ہے، وشز کر رہا ہے، تو یہ ایک اچھا افیکٹ آتا ہے، یہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور یہ انفارمیشن کہاں سے گیٹ کی ہے؟ جب آپ سسٹم کا پارٹ بنے ہیں، تو جب ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے تو پھر اس کو فردر یوز کیا جا رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر، اور یہ لیکچر آگے بھی کنٹینیو رہے گا. میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ چیپٹر 4 اور یہ 8 چیپٹر جو ہے اس میں اسی طریقے سے آپ کو نالج، اور چیپٹر 8 میں جا کے تو ورکنگ بھی کی جائے گی ڈفرینٹ ٹولز کی، ڈفرینٹ ایگزامپلس کی مدد سے. تو امید ہے آپ کے سارے پرابلم، اور سارے پرابلم میں یہ پوائنٹ سے ریلیٹڈ، انفارمیشن سے ریلیٹڈ تھے. یہ جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹیکسٹ بک کے ہی ٹاپکس ہیں، یہ نوٹس کے ہی ٹاپک ہیں، اس میں اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے. اگر اس پوائنٹس کی لینتھ زیادہ ہے تو آپ جو ہے پوائنٹس کر دیں گے، ایک تو بیٹر پریزنٹیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ پوائنٹس لکھ دیں جتنے ریکوائر اتنے لکھ دیں، اس کے اندر ڈیٹا آپ کم کر دیں گے. پیراگرافس اگر دیکھ لیں کہ اسی کلیکٹنگ ڈیٹا میں پیراگرافس زیادہ ہیں تو ہیڈنگ ہمیں ریکوائر ہے، تو ایک ہیڈنگ کر کے ہم ایک پیراگراف ہی انف کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگا. لیکن اب جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ انڈرسٹینڈیبل پیراگراف ہے، جو اس سے آپ کے زیادہ آسانی ہو رہی ہے، وہ پوائنٹ کریں اور وہ پیراگراف لکھ دیں تو ہمارا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، قرآن پڑھیں اور دعا کریں. اللہ ہم پہ کرم کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم.